نہ کوئی ساتھ تھا میرے، نہ کوئی پاس ہے میرے، میں تنہا تھی میں تنہا ہوں، مجھے تنہا ہی رہنے دو۔ میری یہ ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھی میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو۔ خط جو میں نے لکھا انسانیت کے نام پر، ڈاکیا ہی مر گیا پتہ پوچھتے پوچھتے۔ یاد رکھو، جب بھی کوئی برا وقت آئے، کوئی بھی آپ کا سہارا نہیں بنے گا، اس وقت آپ نے اپنا سہارا خود بننا ہے۔ جل اٹھا ہے وہ چراغ جو تھا بجھنے والا، کھڑے تھے منتظر ہواؤں کے، ہم گھر نہ گئے، اور جلا کے گھر میرا وہ یہ بتانے آئے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ تم اس میں نہ جل گئے۔ ایک مدت سے اجڑتے ہی چلے آتے ہیں، ایک لمحے میں کہاں ہم نے سنور جانا ہے۔ جس طرح رات گئی دن بھی گیا ہاتھوں سے، اسی طرح ہم نے بھی کسی شام گزر جانا ہے۔ بددعا صرف الفاظ ہی نہیں ہوتے، اگر تم کسی کو دکھ دیتے ہو تو اس کی آہ بھی بددعا بن کے لگ جاتی ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات بہت انصاف پسند ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ وہ تھے محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میری خاطر بہایا ہے۔ کھڑی رہتی ہوں شاہوں میں جو اپنا سر اٹھا کر میں، میرے والد نے مجھ کو آج اس قابل بنایا ہے۔ اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، جو ممتا روٹھ جائے تو کنارے پھر نہیں دکھتے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ آبی، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ میں اپنے نفس سے بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر کبھی رنج نہیں ہوتا، مجھے لوگوں کے پاس دولت دیکھ کر لالچ نہیں ہوتا، میں کسی دوسرے کی قسمت پر رشک نہیں کرتی، میں اپنی زندگی اپنے نصیب کے ساتھ صبر شکر سے جیتی ہوں۔ اپنے مسئلے کسی کو بتانے سے وہ حل نہیں ہوتے، دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسرے کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہیں، ختم نہیں۔ ایک آدمی چلتے چلتے بہت تھک گیا اور راستے میں بیٹھ کر رونے لگا کہ مجھ سے بڑھ کر کون مسکین ہوگا جسے سواری کی بھی توفیق نہیں۔ ایک دانا نے سن کر کہا، اے بدتمیز، کیوں ناشکری کرتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ خدا نے تجھے سواری کی توفیق نہیں دی، لیکن اس نے تجھے گدھا بھی تو نہیں بنایا کہ لوگ تجھ پر بیٹھ کر سوار ہوں اور بوجھ لا دیں۔ یہ انسان بھی کتنا سیانہ ہے جو گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ریموٹ سے دروازہ کھول لیتا ہے، سردیاں آنے سے پہلے گرم کپڑوں کا بندوبست کر لیتا ہے، رات گھر آنے سے پہلے ناشتے کے لیے انڈے ڈبل روٹی لے آتا ہے، بچے کی پیدائش سے پہلے کپڑے تیار کر لیتا ہے، افطار کے لیے عصر سے ہی چیزیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، بارش میں نکلنے سے پہلے چھتری لے لیتا ہے، لمبے سفر پر روانہ ہوتے وقت گاڑی کی ہوا، پانی اور پیٹرول چیک کر لیتا ہے، اندھیرے میں نکلنے سے پہلے ٹارچ تھام لیتا ہے، مگر قبر میں اترنے سے پہلے کوئی تیاری نہیں کرتا، کہتا ہے دیکھی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی آخرت اچھی کرے، آمین۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی سے جڑی ہر خوشی فنا ہو گئی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ بری نیت کے ساتھ بظاہر کیے جانے والے اچھے عمل کو بھی پھل نہیں لگتا، لیکن اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھاگ لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری کھوٹی کھری نیت ہی تو ہوتی ہے جو انجام بد
اور انجام خیر کا باعث بنتی ہے۔ جب احساس ہو جائے کہ جس نامحرم سے آپ کو محبت ہے وہ آپ کا محرم کبھی نہیں بن سکتا، تو خدا کی رضا کی خاطر پیچھے ہٹ جانا چاہیے، تاکہ یوم قیامت جب وہ رب ذوالجلال پوچھے کہ اے بندے بتا تو نے میری خاطر اپنی کون سی پسندیدہ شے چھوڑی، تو ہمارا دامن خالی نہ ہو۔ عورت کی محبت بڑی پختہ ہوتی ہے، موسم، حالات، مقام، دکھ سکھ کچھ بھی ہو، نہ بدلتی ہے، نہ کم ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی اور سے منسلک ہوتی ہے، یعنی ڈھیٹ محبت۔ نخرے اگر عورت نہ کرے تو عورت کیسے کہلائے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ناز سے بنایا ہے۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ ایک چونٹی کو بھی بیجا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے، انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی بھی برا نہیں ہونے دیتا۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں، اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ لوگ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کرتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اتنے بھی نادان نہیں ہیں، ہم کو پڑھنا آتا ہے، کون سا لہجہ دل کی دنیا، کون سا دنیا داری ہے۔ یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں، زندگی ہے۔ لوگوں کی ضرورت کا آپ سے وابستہ ہونا آپ پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کوشش کریں کسی کے کام آ سکیں۔ زندگی تو ویسے ہی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن کسی کے ساتھ کی گئی نیکی ہمیشہ رہتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ 3 چیزیں زندگی میں کبھی نہ کریں۔ کبھی کسی سے اپنی زندگی میں رکے رہنے کی بھیک نہ مانگیں، کہ جسے رشتوں کا مان ہوتا ہے وہ حالات پیدا ہی نہیں ہونے دیتا۔ کسی انسان سے بات کرنے کی التجا نہ کریں کہ جسے احساس ہوگا وہ بنا بات کرے تمہارے حالات جان جائے گا۔ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے خود کو رسوا نہ کریں، کہ جس کو آپ کا دکھ چہرے سے نہیں دکھائی دیتا وہ بتائے جانے پر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ کبھی کبھار کچھ لوگوں کے ساتھ بحث کرنے سے بہتر ہے وہ جو آپ کو جیسا سمجھ رہے ہیں انہیں ویسا ہی سمجھنے دیں، اور پھر وقت کا انتظار کریں، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے وقت کے پاس بہترین جواب ہوتا ہے۔ کانوں کے کچے لوگوں کو ہمیشہ اپنے کردار اور اخلاق سے جواب دینا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے سامنے اپنی صفائیاں پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب قہقہوں کے ساتھ کریں گے علاج غم، ہم مدتوں اداس رہے کچھ نہیں بنا، جس روز بے ادب ہوئے مشہور ہو گئے، جب تک سخن شناس رہے کچھ نہیں بنا۔ تو نے تنکے سمجھ کے پھونک دیا، میری دنیا تھی آشیانے میں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ تلخ اور سخت ہوتا ہے، مگر وقت کی سمجھائی ہوئی باتیں ہمیں ساری عمر کے لیے یاد رہتی ہیں۔ مسجد میں سیمنٹ کی بوری اس وقت دیں جب آپ کے محلے میں آٹے کی بوری کا مستحق کوئی نہ ہو۔ ایک بادشاہ کا گزر مسجد کے پاس سے ہوا، اس نے دیکھا مسجد میں اذان ہو رہی ہے مگر ایک نمازی بھی مسجد میں نماز ادا کرنے نہیں آیا۔ بادشاہ نے مؤذن سے کہا،
ایک بار اور اذان دو۔ دوسری بار اذان سن کر بہت سارے مسلمان مسجد کے سامنے جمع ہو گئے اور دوبارہ اذان کیوں دی اس پر مؤذن سے جھگڑنے لگے۔ بادشاہ نے کہا، جب پہلی بار اذان ہوئی تو کوئی نہیں آیا اور 2 بار اذان کیوں ہوئی؟ اس پر سب جھگڑنے لگے۔ آج کل یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے کہ ہمارے پاس نماز کے لیے تو وقت نہیں ہے، لیکن مؤذن اور امام سے جھگڑنے کے لیے گھنٹوں وقت نکال لیتے ہیں۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہوں۔ غصے میں خاموشی کے چند لمحات پچھتاووں کے 1000 لمحات سے بہتر ہیں۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو۔ تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن دینے والا جانتا ہے۔ جب تمہیں اپنی جہالت کا احساس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تم علم پانے لگے ہو، اور جب تمہیں اپنے سوا سب جاہل دکھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اب تم علم کھونے لگے ہو۔ قبرستان کو قبرستان نہیں بلکہ شہر محبت، محبتوں کا شہر کہنا چاہیے، جہاں قدم قدم پر کسی نہ کسی کی محبت دفن ہے۔ یہ جو مٹی کی ڈھیری لگتی ہے نا، یہ کسی نہ کسی کی جان ہوتی ہے۔ وقت نے گزرنا ہی ہوتا ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے، لیکن یہ گزرا وقت جاتے جاتے لوگوں کے سچے پکے سب رنگ دکھا جاتا ہے۔ انسان انسانیت کے درجے سے تب گرتا ہے جب وہ کسی کے خلوص کو اس کی کمزوری سمجھ لیتا ہے۔ وہ دن، وہ محفلیں، وہ شگفتہ مزاج یار، فکر رزق لے گئی کس کو کہاں کہاں۔ کبھی باپ کا پیار کسی نے محسوس کیا جو گرمی ہو یا سردی اپنے بچوں کی روزی روٹی کی فکر میں پریشان رہتا ہے؟ آؤ آج سب مل کے اس عظیم ہستی کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ پاک، ہمت اور طاقت عطا فرما اس والد کو جو اپنے بچوں کے لیے بہت محنت کرتا ہے، اور مغفرت فرما ان کی جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ جو حیات ہیں ان کو لمبی عمر، صحت کامل، کامیابی، اولاد کی طرف سے سکون اور لاتعداد خوشیاں عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔